بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر پروفیسر اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ڈینڈرف یعنی خشکی اور سکری کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، میں آج آپ کے سامنے ماڈرن میڈیکل سائنس اور طب یونانی اور نظر مفرد اعضاء دونوں کے نظریات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ اس کے علاج کے اندر کون سی پیتھی زیادہ کامیاب ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس کے مطابق سکری اور خشکی یعنی ڈینڈرف ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کی روغن پیدا کرنے والے یعنی آئل پیدا کرنے والے غدد جو ہیں وہ اپنے فنکشن میں تیز ہو جاتے ہیں، اور اس روغن کے جو ہے اس کے اندر فنگس پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جو فنگس اس روغن میں پیدا ہوتی ہے اسے میلاسیزیا کہتے ہیں۔ یہ کس موسم میں زیادہ ہوتی ہے؟ یہ سردی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں کم ہو جاتی ہے۔ یہ کن لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے؟ یہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کو یہ مرض کم ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ ایپیلیپسی کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ مرض ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مرض یعنی سکری اور خشکی ہمارے سر کے اندر ہو سکتی ہے، ہمارے آئی برو میں ہو سکتی ہے، ہماری آئی لائشز میں ہو سکتی ہے، ہماری داڑھی میں ہو سکتی ہے، ہماری چھاتی کے بالوں میں ہو سکتی ہے، اور حتیٰ کہ ہماری جلد کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیا ختم ہو سکتی ہے؟ ماڈرن میڈیکل سائنس کے مطابق یہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں بارہا اینٹی ڈینڈرف ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں طب یونانی کے مطابق کہ یہ مرض کیا ہے۔ طب یونانی کے مطابق یہ خشکی اور سردی کا مرض ہوتا ہے۔ جب جسم میں تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہماری جلد میں جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ سکری اور خشکی اور ڈینڈرف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نظر مفرد اعضاء کے مطابق یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہوتا ہے، یعنی یہ غدد ناقلہ کی جو ہے وہ تسکین کا مرض ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ ماڈرن میڈیکل سائنس نے کیا کہا کہ یہ روغن کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ گلینڈز جو آئل پیدا کرتے ہیں اسکن کو نرم اور موئسچر دینے کے لیے، وہ اپنے ہائپر فنکشن میں ہو جاتے ہیں، وہ بہت ضرورت سے زیادہ آئل پیدا کرتے ہیں۔ جبکہ نظر مفرد اعضاء کہتا ہے کہ یہ خشکی اور سردی کا مرض ہے، یہ تیزابیت اور صداویت کا مرض ہے۔ یہاں پر غدد ناقلہ جو ہے وہ تسکین کی حالت میں ریسٹنگ کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، وہ آئل پیدا ہی نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہماری جلد خشک ہو جاتی ہے اور اس میں ڈینڈرف پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، بات یاد رکھنے کی ہے، کبھی بھی جب سکن میں آئل زیادہ ہو تو وہاں پر جلد اکھڑ ہی نہیں سکتی، بلکہ خشکی جہاں کہیں بھی ہوتی ہے اس کو لیے ہم آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، روغن استعمال کرتے ہیں تو خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس نے جو کہا ہے کہ ڈینڈرف دراصل آئل پروڈیوس کرنے والے گلینڈز کے ہائپر فنکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بات 100% غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے علاج میں ہمیشہ ناکام رہے ہیں، جبکہ طب یونانی اور نظر مفرد اعضاء نے اس کا علاج جو ہے وہ روغن لگانے سے کیا ہے، بلکہ نظر مفرد اعضاء سے ایک سٹیپ اور آگے گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جن غدد کا کام یہ تھا، جن گلینڈز کا کام یہ تھا کہ وہ اپنا روغن پیدا کریں، ان کا کام سلو ہو گیا، انہوں نے اپنے آئل جو ہے وہ کم مقدار میں پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے ڈینڈرف ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یہ غدد ناقلہ کے یعنی ایکسوکرائن گلینڈز کے فنکشنز کا سلو ہو جانا یا سٹاپ ہو جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس کا علاج بھی ہم جو کیا کرتے ہیں، انہی روغنیات کے جسم پر لگانے سے کرتے ہیں، اور کھانے کی جو ادویات ہم دیتے ہیں وہ بھی ہم ایکسوکرائن گلینڈز کے فنکشن کو تیز کرنے کے لیے دیتے ہیں، تاکہ اپنے فنکشن میں وہ نارمل ہو جائیں، وہ آئرن جو ہے نارمل طور پہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیں، جس کے نتیجے پہ سکری اور خشکی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس سکری اور خشکی کی ہم بات کر رہے ہیں واقعی وہ ڈینڈرف ہے یا کوئی اور بیماری تو نہیں ہے۔
جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چنبل جو ہے اس کے نتیجے کے طور پہ بھی سر میں چھلکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ڈینڈرف ہوتا نہیں ہے۔ ایگزیما کے اندر بھی آ کے جلد جو ہے متاثر ہوتی ہے اور وہاں سے بھی چھلکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں جو بالکل ڈینڈرف کی طرح نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ ڈینڈرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم بات آئے ڈینڈرف کی کریں تو باقی میں ایگزیما اور سرائسس یعنی چنبل کی بات نہیں کروں گا، میں آج صرف اور صرف ڈینڈرف کی بات کرتا ہوں، اسی کا علاج آپ کو بتاؤں گا، اور جو الحمدللہ بہت ہی کامیاب ہے۔ اب جب یہ علاج کریں گے تو ایک دفعہ علاج کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ مرض یکدم ختم ہو گیا ہے اور آپ کے بال بہت ہیلدی ہیں، بہت سلکی ہیں، بہت سٹرونگ ہو گئے ہیں۔ جو پہلے آپ کے بال جو پھٹ جاتے تھے، جو ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے تھے، جو ٹوٹ جاتے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اگر تو معمولی سی خشکی اور سکری ہے آپ کے سر کے اندر تو آپ صرف روغن کمیلہ جو ہے آپ اس کا استعمال کیجئے گا، رات کو آپ لگا لیں اور صبح جو ہے آپ نہا لیں، یعنی بالوں کی جڑوں کے اندر لگائیں، آپ اسکل کے اوپر لگائیں، سر کی جلد کے اوپر لگائیں گے، کیونکہ یہ مرض ہوتا ہی یہاں پر اس جلد کے غدود جو ہیں، یعنی وہ گلینڈ جو ہے جن کا کام آئل سیکریٹ کرنا، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں خشکی کی وجہ سے۔ تو روغن کمیلہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ برگ نیم جو ہے وہ اگر آپ 25 گرام لیتے ہیں، کمیلہ جو ہے یہ ایک دوا ہے جو پنساری سے مل جائے، 100 گرام لیتے ہیں، اور تلوں کا تیل 900 گرام لیتے ہیں۔ اگر زیادہ مقدار میں لینا چاہیں اور کم مقدار میں لینا چاہیں تو میں نے یہ ریشو آپ کے سامنے لکھ بھی دی ہے، میں نے یہ آپ سے نوٹ بھی کیجئے گا کہ برگ نیم خشک جو ہے وہ آپ صرف 10 گرام لے لیں، کمیلہ جو ہے وہ 30 گرام لے لیں، اور تلوں کا تیل جو ہے وہ 300 گرام لے لیں۔ پہلے تو یہ کیجئے گا کہ تلوں کے تیل کو کسی برتن کے اندر گرم کیجئے، جیسے آپ کے ہاں کوئی بھی فرائی پان ہوتا ہے یا کوئی بھی اور برتن، جب وہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر برگ نیم خشک ہونا چاہیے، تازہ نہیں، خشک، اس میں ہلکی آنچ پہ پکائیں کہ وہ ڈارک براؤن ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے کمیلہ، یہ ریڈ کلر کا پاؤڈر ہوگا جو آپ کو پنساری سے ملے گا، آپ نے اس آئل کے اندر ڈالنے، صرف چمچ سے 2-3 دفعہ گھمانا ہے، چولہے کو بند کر دینا، اس میں ڈھکن دے کے رکھ دینا ہے آپ نے۔ آدھے گھنٹے بعد یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ اسے کسی کپڑے سے چھان لیجئے، یہ سرخ رنگ کا تیل آپ کو ملے گا، اسے ہم روغن کمیلہ کہتے ہیں۔ اگر ہلکی سی سکری اور خشکی ہے تو آپ اسے تقریباً 1 ہفتہ صرف سر کی جلد کے اوپر لگائیے، اچھی طرح مالش کیجئے، اور صبح آپ کسی اچھے صابن سے اس کو یا شیمپو سے کو دھو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی اس سکری اور خشکی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یعنی وہ موٹی کافی ہو گئی ہے، اس نے جلد کو بھی اریٹیٹ کر دیا ہے، اس میں خارش کر دی ہے، اور خارش کر کر کے آپ کی جلد جو ہے وہ زخمی ہو گئی ہے، اس میں زخم بننے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جلد بھی سرخ بھی ہو رہی ہے، اور اس میں بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر اس روغن کمیلہ کے اندر کچھ ادویات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پنساری سے مل جائیں گی آرام سے، آپ اسے لیجئے، اور جس ریشو سے میں نے یہ نسخہ آپ کے سامنے لکھا ہے، آپ اسی ریشو سے اس کے اندر مکس کر لیجئے گا۔ یعنی روغن کمیلہ جو ہے وہ 250 ml ہو، اس میں زنک آکسائڈ جو ہے وہ 20 گرام، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے بورک ایسڈ 20 گرام اور 10 گرام سلفر یعنی گندھک، یہ فائن پاؤڈر کر کے آپ نے اس میں ملا کے رکھ لینی ہے۔ آپ اسے کسی شیشی میں بنا کے رکھ لیں، اور لگانے سے پہلے اس کو اچھی طرح شیک کر لینا ہے آپ نے۔ رات کو سوتے ہوئے یہی تیل بالوں کی جڑوں کے اوپر لگانا ہے آپ نے، اور صبح آپ نے اسے دھو لینا ہے۔ اس سے بالوں کی جلد میں جو خشکی تھی وہ ختم ہو جائے گی، جو جلن ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، جو زخم ہیں وہ بالکل ہیل اپ ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ مرض ایک تو سردیوں کے موسم میں پیدا ہوتا ہے، دوسرا خشکی اور سردی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا؟ کون سی چیزیں؟ جس میں ہے چاول ہے، چنے ہیں، بڑا گوشت ہے، کھٹی چیزیں ہیں، تیز مرچ مسالہ ہے، ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ پانی کے استعمال زیادہ کریں، اور کھانے کے لیے کیا چیزیں استعمال کریں؟ ٹنڈے، گاجر، مولی، شلجم، گھیا توری، دال مونگ کی، اس کے اندر کالی مرچ، ہلدی، ادرک، زیرہ سفید، موٹی الائچی، نمک اور دیسی گھی یا زیتون کا تیل آپ اس میں ڈالیں، اور یہ آپ استعمال کریں گے تو
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مرض مستقل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بار بار آپ شیمپو چینج کرتے ہیں، بار بار آپ ڈرمیٹالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے بالوں میں بار بار جو ہے وہ ڈینڈرف ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو تو بال بھی جھڑ جاتے ہیں، تو اس سے بھی مستقل طور پر نجات مل جائے گی۔ صرف آپ یہ غذائی پرہیز کریں، اور جو لگانے والی میں نے آپ کو بتایا وہ دوا لگائیں۔ اگر خدا نخواستہ پھر بھی آپ کو زیادہ جلدی آرام نہیں آ رہا، تو پھر آپ ایسی میں ایک دوا کھانے کی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ صرف وہ کھائیے گا۔ اس کے کھانے سے آپ کے جو ایکسوکرائن گلینڈز ہیں، یعنی غدد ناقلہ ہیں، وہ اپنا کام تیز کرنا شروع کر دیں گے، وہ اپنا روٹین سے اپنا آئل پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے سر کے اندر ڈینڈرف بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور وہ سادہ سا نسخہ ہے، آپ نے نیم کی نمولیاں مل جاتی ہیں پنساری سے، آپ نے ان نمولیوں کو، یعنی اس گٹک ہوتی ہے نیم کی، جو پھل ہوتا ہے جب وہ خشک ہو جائے تو اس کا گٹک رہ جاتی ہے، اس گٹک کو توڑیں گے تو اس کے اندر سے مغز نکلے گا، اسے ہم مغز نمولی کہتے ہیں۔ اب تو مارکیٹ میں یہ نکلایا مل جاتا ہے، نہ ہو تو آپ صرف مغز وہ لے آئیے، گٹھلیاں لے آئیے، یعنی پھل جسے ہم کہتے ہیں نیم کا پھل یا نمولی، وہ لے آئیے، اس کو کوٹیے، اس کے اندر سے مغز نکال کے اسے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کریں، بڑے آرام سے اس کا پاؤڈر بن جائے گا۔ یہ پاؤڈر آپ نے کیپسول میں بھر لیں 500 ملی گرام کا، یا ½ گرام جو ہے وہ رات کو سوتے ہوئے پانی کے ساتھ لیں۔ صرف 3 سے 4 ہفتے استعمال کیجئے۔ جو میں نے آپ کو روغن کو میلہ کے اندر ادویات کا ہے مکس کر کے لگانے کے، وہ رات کو لگانی ہے، اور کیپسول آپ نے رات کو کھانا ہے، اور جو غذائی پرہیز میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کیجئے۔ یہ ڈینڈرف فار ایور ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ذہن سے باہر نکال دیجئے کہ یہ لا علاج مرض ہے، اور یہ بار بار لوٹ کے بھی نہیں آئے گا۔ یہ کب آئے گا؟ جب آپ غذائی بد پرہیزی کریں گے تو۔ ہربلسٹ ڈاکٹر پروفیسر محمد اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔